دوستو، یہ ساری کائنات دے وچ ہر چیز کہیں نہ کہیں کو تلاش کرن دی ہوتی ہے۔ ایک بس جی لاہور کو چل دی ہے، وہ تلاش کرن دی ہوتی ہے چشتیاں شریف کو، اتنے تک چلتی رہتی ہے جتنے تک چشتیاں شریف نہ کو مل وجے۔ وہ 4 گھنٹے چ مل وجے، 5 گھنٹے چ مل وجے، ان کو تلاش کرے سے تو رکو سے۔ ہر چیز کہیں نہ کہیں کو تلاش کرن دی ہوتی ہے۔ جہاز جڑا ویندا پہ کراچی، ان دی منزل کراچی ہے، وہ گولیندا ودے کراچی کو، ان دے واسطے محو پرواز ہے جڑے ویلے کو کراچی لبسے اور رکو سے۔ کوئی کہیں شہر دی تلاش کریں دے، کوئی کہیں ملک دی تلاش کریں دے، مختلف چیزیں دے لوگ تلاش کریں دے۔ اصل تلاش جیری ہے وہ ہے ہوں ذات دی۔ تو ان دی تلاش واسطے اساں بڑے بڑے طریقے کیتے، کہیں مسجد وچ گولیا، کہیں مندر وچ گولیا، کہیں کلیسا وچ گولیا، کہیں بتیں دے وچ گولیا، کہیں پانی دے وچ گولیا، کہیں سورج دے وچ گولیا، کہیں درخت دے وچ گولیا۔ حضور سیدنا نظام الدین اولیاء محبوب الہی تے آپ دے عاشق حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالی علیہ دریا دے کنارے ویندے پن، تے اتھا منظر ہی ہوئے کوئی بتوں دی عبادت پہ کریں دے، کئی سج دی عبادت پہ کریں دے، کئی درخت دی عبادت پہ کریں دے، مختلف چیزیں دے لوگ عبادتاں پہ کریں دے۔ دیکھتے تھے حضور حضرت شہنشاہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی نے فرمایا، ہر قوم راست راہ دین و قبلہ گاہ ہے۔ ہر قوم دا ایک رستہ ہے، ایک دین ہے، ایک قبلہ گاہ ہے۔ ہر کوئی اپنے اپنے قبلے کو سامنے رکھتے سجدہ کرے نہ پہ۔ پچھو حضرت امیر خسرو نالان انہیں جو سنیا کہ حضور شیخ نے فرمایا ہر قوم راست راہ ہے دین و قبلہ گاہ ہے، ہر قوم دا ایک رستہ ہے، ایک دین ہے، ایک قبلہ گاہ ہے، اپنا اڑیں وہ متوجہ کرے نہ پہ۔ آپ نے عرض کی تھی درست پر من قبلہ راست کردم برسمت کج کلا ہے۔ اے جرے ٹیڑھی ٹوپی پئی کھڑے میرا شیخ، میں تو اپنا قبلہ ہی دی طرف کی تھی کھڑا۔ اساں بھی ہوں ذات کو تلاش کرن واسطے قبلہ عالم دی بارگاہ ہے چاہیے۔ لوگ آکھ دے حسن پتہ نہیں قبلہ عالم کیوں آکھ دے۔ قبلے دا معنی کیا ہے؟ قبلہ قبلہ دا معنی ہے توجہ دی جا، توجہ دی جا۔ تے قبلہ عالم دا مطلب ہے سارے عالم دی توجہ دی جا حضور۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے فرمایا میرا محبوب اے جرا قبلہ ہے نا، اے قبلہ تو جسد ایک، اے تارے جسم اطہر دا قبلہ ہے، و قبلہ تو روح کا آنا، تارے روح دا قبلہ میں ہاں۔
اللہ نے فرمایا اے دستے والا اللہ فرمایا اور میں دساں میرا قبلہ کہہ رہا ہے فرمایا وَقِبْلَتِي أَنْتَ يَا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرا قبلہ تو ہے ان کا مطلب بھی یہ ہے جو توجہ دی جاہ سبحان اللہ اللہ ہر وقت متوجہ ہے اپنے محبوب دی طرف محبوب دی ادائیں کو دیکھدا پہ اللہ فرمایا میں کو گولنے وے کہ مسجد مندر کلیسا بتیں دے وچ بتان وہم و گما لا الہ الا اللہ یہ اتھا نہیں لبدا لبدے تا کتھا لبدے اللہ فرمایا وفی انفسکم سبحان اللہ میں تواڈے اندر موجود ہوں افلا تبصرون وہ دیکھ دے نہیں وے دیکھو تو صحیح ہرن جڑا ہوندا نا ہرن ایک او ہرن ہوندے جن دے وچ کستوری ہوندی ہے سبحان اللہ ہوندی ناف دے وچ کستوری ہوندی ہے او کو ہوندی خوشبو او خوشبو دے پچھوں او بھجدے کدی ایڈے بجدے کدی ایڈے بجدے کدی ایڈے بجدے 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 جلے تھک پمدے نا تے او ڈھاندے تے ان دا منہ آمدے ہوں ناف علی جا دے اتے سے جلے اتھام دے تو دی خوشبو ہاں میں تو باہر گلیں دا ودا رہ گیا تو میرے اندر ہے تے جرے ویلوں کو پتہ لگ دے نا تا حضرت شیخ سعدی علیہ رحمت فرمیندن این مدعیاں در طلبش بے خبرانند یہ سارے دعوے دار ان دی طلب دے جرین سارے بے خبر ہیں کہاں راہ کے خبر شد خبرش باز نہ آمد جے کو ان دا پتہ لگے والا ان دا اپنا پتہ نہیں رہ گیا ان دی اپنی خبر نہیں آئی او والا جان دے دیں دے کیوں وہ بھی ایک سفر پہ کریں دا زندگی دا وہ گلیں دا وداؤں کو جلے ان کو پاگی دیس وہ رک گئے اے جری موت اے ہی میں ہے ساری زندگی دی ایک گاڑی چل دی ودی ہے تو گلیں دی ودی ہوں کو جلے وہ مل پم دے ہوں والے موت موت اصل اس کیا ہے یار کو پاگ ہنن دانا اے موت وفی انفسکم افلا تبصرون وہ آخ دے میں تا تواڈے وچاں تے تساں دیکھ دے نہیں وے وفی انفسکم میں تواڈے وچاں وہ ہن ثابت پتہ لگ گیا جو ذات فرمائے میں باہر کہیں نہیں میں تواڈے اندر موجود ہوں پیچھے عاشق آدھے ان دی بارگاہ دے وچ میرا مولا تو میرے اندر ہی موجود ہی بلا نظر دائی کہنے بھی میرے اندر موجود ہی بلا نظر دائی کہنے بھی یہ پردہ داری ہے کیا تماشا مجھی میں رہ کر مجھی سے پردہ یہ پردہ داری ہے کیا تماشا مجھی میں رہ کر مجھی سے پردہ تباہ کرنا اگر ہے مجھ کو نقاب اٹھا اور تباہ کر دے اللہ فرمیندے تو میں کو نہیں دیکھ سکتا تیری مجال کہیں میں کو دیکھن دے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوشش کیتی ہے خواہش کیتی ہے میں کو دیکھن دی تو میں آکھا لن ترانی موسیٰ تو ہرگز نہیں دیکھ سکتا ولیکن انظر الی الجبل ہاں اے پہاڑ دے دیکھ ان استقر مکانہ فسوف ترانی اللہ فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو موسیٰ تو نہیں بھی دیکھ سکتا
البتہ تو ہوں کنے دیکھ جن دے اتے میں اپنا پرتاؤ پاتے سی بس مہربانی بے غور کرے کہ خواہش ہے اللہ کو دیکھن دی تے اللہ فرمائے غیر اللہ کنے بھیجس اللہ خود غیر اللہ کنے بھیجے وَلَٰكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ جبل اللہ تک ہے نا خواہش ہوندی اللہ کو دیکھن دی فرمایا وَلَٰكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ یہ پہاڑ دے دیکھ پرتاؤ ایک سٹیا اللہ سی پہاڑ دے تو 70,000 پردے دے اندروں تے پہاڑ جرے ان دی تک کیا حالت ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈٹھے تے بے ہوش تھی گئے کئی محمدی عاشق اٹھیا وہاں کیا ہمیں بھی جلوہ گاہ ناز تک لیتے چلو موسیٰ سا کوئی نال گدھی ونجو ہا تمہیں غش آ گیا تو حسن جانا کون دیکھے گا تو جب بے ہوش تھی گیوں تو حسن جانا کون دیکھے گا حضور دا حسن تیرا ان دا حسن جے رہے کون دیکھ سے کوئی دیکھنا والا تو نال گھن ون حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بس صحیح بہ رہا ہوا تو تکلیف نہ کرو مہربانی تو ٹھیک ہے بس صحیح بس اٹھو مہربانی ایک عاشق نے آکھا سنا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیتا رب ارنی انظر الیک میرے ربا میں کو اپنا دیدار کرا ارنی مانا میں کو دکھا اپنے دیدار کرا حضور دی بارگاہ عاشق عرض کریں دے موسیٰ علیہ السلام تا آکھا ارنی میرے ربا میں کو اپنا دیدار کرا تو عرض کریں دن سونا وہ تو موسیٰ علیہ السلام ہن تو بائیں جمال و خوبی سر تور اگر خرامی اے جیرا جمال تے حسن تا کو اللہ سے دیتے اے حسن تے جمال دے سمیت سر تور اگر خرامی میں تور دو تے خرامہ خرامہ چلو کھڑے چھڑا آکھو نہ جو اللہ سیاں میں کو اپنا دیدار کرا ارے نہیں تسا نہ آکھو وال کیا تھی سے چھڑا خرامہ خرامہ ٹورو کھڑے تو ارے نہیں بگوئے داں کس کے بگفت لنترانی جائے لنترانی آکھیا ہے نا وہ تو کو آکھے سے ارے نہیں محبوبہ میں دیتا دیکھ محبوبہ میں دیتا دیکھ موسیٰ علیہ السلام نے آکھیا ارے نہیں پر حضور ارے نہیں آکھیا وہ آکھے جا ارے نہیں محبوبہ میں دیتا دیکھ تے جے کر نہ دیکھیں تو اللہ دے علم ترا محبوبہ دیکھ دا نہیں بھی تو او ذات کو تلاش کرنے تو اللہ نے فرمایا بس ٹھیک ہے مہربانی کری بہت اللہ نے فرمایا میں پرے کہنمی میں تیرے اندر موجود ہوں تے عاشق آدھے سونا جے کر تو میرے اندر موجود ہیں تو وہ نظر کیوں نہیں ہمدا اصل گال ہے ان دے قانون وکھرا ہے دیکھن دا وہ ڈاٹھا نیڑے کتنا نیڑے ہے فرمایا وفی انفسکم میں تاری ذات دے اندر موجود ہوں پر اتنا نیڑے جو ہیں تو بلا نظر کیوں نہیں ہمدا نظر تو آوے آنا گال ہے قانون ہے جیری شے ڈھیر نیڑے تھی ونجے نا وہ نظر کا نہیں ہوں جیری شے ڈھیر نزدیک تھی ونجے
وہ نظر کا نہیں آتی کیویں سرما جہا سرما ایک تلی دے اتنے رکھو نظر آسے ایک نال کریں دے ونجو اکھ دے نظر آسے تے جے کر سرمے کو اتنا قرب حاصل تھی ونجے جو اکھ دے وچ خود پہنچ ونجے اکھ کو سرما نظر کا نہ ہو کمال قرب کو پہنچ گئے ہن اکھ کو سرما نظر نہیں آتا اندر دیکھن واسطے طریقہ کیا ہے سرما پاتی کھڑے آدھے میں دیکھا تھا کیویں لگ دے میں کو کینجھا ہے وہ جیری شے ڈاڑھی قریب ہے تے نظر نہیں آمدی وہ آدھے میں ہن ہی کو دیکھا کیویں اللہ فرمیندے اندے دیکھن دا بھی ایک طریقہ ہے وہ طریقہ کیا ہے تو جہرے لے سرما پا کھڑ دیں ولا تیرا دل کرے جو میں سرمے کو دیکھا جو میں کینجھا پہ لگ دے ان دا طریقہ کیا ہے جتھا شیشہ ہوئے اتھی ویسی شیشے سے دیکھ سی تو تے کو سرما نظر آؤ سے شیشے دے بغیر تے کو سرما نظر نہیں آمدا اللہ فرمائے میں بھی اپنے دیکھن دا ایک شیشہ بنایا تیرے سرمے دا جرا شیشہ ہے وہ ایک ترٹ ونجے بیا مل ویندے بیا ترٹ ونجے بیا مل ویندے مگر شیشہ جرا اللہ دی ذات کو دیکھن والا ہے حضور نے فرمایا انا میرا تو جمال اللہ میں خدا دے جمال دا آئینہ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ یا ویسا دوسرا آئینہ نہ کسی کی بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز اللہ نے دو گالیں دس دیتی ایک تو ہے جو میں باہر نہیں میں تو وچ موجود ہوں دوجا ہے جو میرے دیکھن دا ایک شیشہ ہے ہوں شیشے دے ونجو وہ حضور دی ذات ہے اے دل دے وچ موجود ہے مگر وہ کو دیکھن واسطے آئینہ وہ ذات وہ دل دے وچ موجود ہے نظر کیویں اسے حضرت بیدم وارسی علیہ رحمت فرمینن جن آنکھوں نے خدا کو دل میں بے پردہ نہ دیکھا ہو جن آنکھوں نے خدا کو دل میں بے پردہ نہ دیکھا ہو وہ دیکھیں شمع کا فانوس میں روپوش ہو جانا ایک فانوس ہوندے ٹنگا کھڑا ہوندے اندے وچ ایک ڈیوا بلدا پیا ہوندے وہ فانوس واسطے کیا کریں روز اوندا شیشہ صاف کریں وہ جرا وچ لکیا پہ نا ڈیوا وہ تاں نظر آمدے جے شیشہ صاف ہوئے تا شیشہ صاف نہ ہوئے اندے وچ بلن والا ڈیوا نظر کا نہیں آمدا ساڈے اندر وہ ذات دا ڈیوا تو موجود ہے پر اساں دل دا شیشہ صاف کروں تا دل دا شیشہ صاف کروں تا وہ نظر آوے تو دل دا شیشہ کیویں صاف تھیندے جے تئیں مرشد نظر نہ بھالے کشف حقائق محض محال ہے جب تک شیخ کامل دی نگاہ نہ ہوئے اس وقت تک حجاب اٹھ دے کہنی یہ پردے اٹھ دے کہنی پردہ ہوں ویلے اٹھ دے یہ جرا زنگ ہے کالا کے جرے شیشے دے ہوتے یہ ختم تاں تھیندی ہے جے شیخ توجہ چا فرما توجہ تے دیر کتنی لگ دی ہے
ایک بندہ حضور ناز کریم سین دا مرید ہے کوٹ مٹھن شریف والے سبحان اللہ ان کو کہیں بندے نے آکھیا یار اپنے شیخ دی کو گال تو سناویں پہلے ایو طریقہ ہوندا جتھاں کو کٹھے تھیویں ہا ایک دوجے کو آکھے نا یار اپنے شیخ دی گال تو سنا او والوں کو آکھیا تو اپنے شیخ دی گال سنا اے محفلہ ایو جاؤں ہن تو سیاست دے سوا گال ہی کئی کہنی اے پاسے کہیں دا دھیان ہی کہنی سیاست دا پچھ سن سناؤ وہ بھی پارٹی دا کیا ہے تو وہ بھی پارٹی دا کیا حال ہے وہ آکھیا اپنے شیخ دی کوئی گال سنا وہ آکھیا میں جگ بیتی سناواں کہ ہڈ بیتی سناواں وہ آکھیا ہڈ بیتی سناویں تو کمال ہے انہیں آکھیا گال ہے ایک عورت دے نال میرا تعلق ہے وہ بھی اتھوں دی مرید ہے میں بھی اتھوں دا مرید ہوں اساڈی ملاقات نہ تھیندی ہے ایک دوجے کو دیکھ نہ سکدے آسے اساں پروگرام بنایا جو اڑے ہی جلوں شیخ دے آستانے تے تو اندر کم کری میں باہر رہو ساں تے کہیں ویلے کو تھاں چاونا اسی کو ڈیونا اسی میں تے کو دیکھ گندر آساں ہے تا اصل دیکھنا نے آکھے ٹھیک ہے آکھے اتھیں ہی چلے گئے اسے لنگر مل ویندا ہر روز تے 2 روپے میں کو روز ملتے ہیں سبحان اللہ عصر دے ٹائم آپ بہتے ختم شریف پڑھتے ہیں وظیفہ پڑھتے ہیں وچ الیندے کہنا وظیفہ پڑھتے ہوئے الیندے کہنا اکھے میں آپ دے سامنے بہ رہا ہوں تے آپ کو ڈٹھی رکھدا ہوں اکھے میں آپ دے سامنے بیٹھا آپ وظیفہ بیٹھے پڑھ دیں میرے دل وچ خیال آیا جو لنگر تو سارے کو مل ویندے تے میرے کو مل ویندے اے 2 روپے جڑے ملتے ہیں دی سمجھ نہیں آمدی اے کیوں ملتے ہیں بلا یہ جواب ہی میرے ذہن چ آ گیا شاید آپ ہی واسطے ڈنے حسن جو یہ نامراد گھر ہوئے ہا تو تغاری چاہے ہا محنت مزدوری کرے ہا کوئی روپیہ 2 روپے کما گھنے ہا ہوں اتھا تو آیا ودے مت ہی دے دل چ خیال ہوئے جو میں اتھا آیا تو ودا تو وہ جڑے کماواں ہا روپیہ 2 روپے وہ تو نہ ملے ہی واسطے تے کوئے 2 روپے دینے ایک خیال میرے ذہن چ آیا کہ آپ وظیفہ پڑھ دیں فرمائے نے ہوں اے جواسیس القلوب ہیں نا دلیں دے جاسوس ہیں اکھے جیرے لے آپ ہوں فرمائے انہیں تو میں آکھا میں تو خیال کیتم سوال کیتم تو آپ انہیں جواب دے دیتے نے تو ول جیری نیت نال آیا ودا وہی تو حضور کو پتہ ہو سے آپ فرمائے ہوں بس اکھے آپ دا ایو فرماون ہا نہ میں کو پتہ ہا ہوں دا تے نہ ہوں کو پتہ ہا میرے اے دل دیاں صفائیاں کرن تا اے ایک ہوں نال کر گئے تے جیتے کشفہ کا ایک محض محالے جیتے مرشد نظر نہ بھالے جب تک شیخ کامل دی نگاہ نہ ہوئے اتنے تک کم نہیں بندا اساں حاضر تھے نو حضور دی بارگاہ یہ عرض کرے نو جو تشنہ لب چڑیا کے منہ میں گر نمی آ جائے گی تیرے دریائے کرم میں کیا کمی آ جائے گی جٹیوں بنا دے ہیر تے تیرا کڑا مول لگ دا تو کرم چکرن تا جٹی کنو ہیر بنا دے اللہ تو ساڈی سب دی حاضری قبول تو منظور فرماوے